یہ کہانی ہے ایسی سویلائزیشن کی جس کو ہم اٹلانٹک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ایک خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر بننے والا تھا کہ جہاں کے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پہ بنا یہ شہر اور اس پر موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے والی تھی۔ نہ صرف یہاں پر موجود بلڈنگز پر ان کے تمام آئی لینڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بسنے والی پوری سویلائزیشن ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس سویلائزیشن کو ایک سونامی نگل گیا تھا اور ایک ہی گھنٹے کے اندر اٹلانٹک پورا پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اٹلانٹک کی اس کہانی کو ایک گریس فلاسفر نے 2,000 سال پہلے لکھا تھا، اور اس فلاسفر کا نام پلاٹو ہوا کرتا تھا۔ پلاٹو نے ان کے بارے میں اپنی بک میں لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانتے اور ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز بھی موجود تھی۔ ان کے پاس بہت سا خزانہ بھی موجود تھا، کیونکہ جس آئی لینڈ میں یہ رہا کرتے تھے وہاں پر سونا اور چاندی بہت مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلاٹو نے اپنی اس بک میں لکھا تھا کہ یہ لوگ بہت عیاش پسند تھے اور اپنی پاورز کو غلط استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر قدرت کا ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ 2,000 سال پہلے لکھی اٹلانٹک کی یہ کہانی آج ایک مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ ہسٹری میں ایسے شہر تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوب چکے ہیں، اس لیے لوگوں کو اٹلانٹک کے ڈوبنے پر پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اٹلانٹک کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈس آف ایجپٹ کے بننے سے 6,500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کافی سالوں سے ریسرچرز، آرکیالوجسٹ اور سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں، اور 11,000 سالوں کے بعد جو ثبوت اب ملے ہیں، لگتا ہے کہ ہم اٹلانٹک کے ڈوبتے ہوئے اس شہر کو تلاش کرنے کے لیے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اٹلانٹک کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کافی اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ریموٹ آئی لینڈ میں کیا گیا تھا جو یوناگانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ یہاں سے ٹائفونز بھی نکلتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر ہیمر ہیڈ شارک کے ٹولے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہاں پر ڈیپ ڈائیورز کے لیے ڈائیونگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیا چارو اراٹاکی وہ ڈائیور تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر یہاں پر ڈائیو کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب یہاں پر اس نے ڈائیو کیا تو یہاں کا پانی کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے جب باٹم پر جا کر دیکھا تو مجھے وہاں پر عجیب و غریب سٹرکچر بنا دکھائی دیا۔ پہلے اراٹاکی کو لگا کہ یہ ایک نارمل پتھر ہے، لیکن اس کا شک یقین پر تب بدلا جب اس نے باٹم پر جا کر سرچ کرنا شروع کیا، اور اس کو وہاں پر سٹرکچرز پر سٹیپس بنے دکھائی دیے۔ جب اراٹاکی نے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ پورا سٹرکچر 6 فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا، اور اس کی ہائٹ 8 سٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب سٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک سٹیئرز بنی ہوئی تھی، اور یہ ایک ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ پانی کے نیچے یہ سٹرکچر نیچرل طور پر نہیں بنا بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ جب ریسرچرز کو اس جگہ کا پتہ چلا تو ان کا کہنا تھا کہ مزید اس سٹرکچر کو ڈائیونگ کر کے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی یوز کر کے دیکھا جانا چاہیے۔ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یوناگانی آئی لینڈ کو سکین کیا جائے گا۔ سونار ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہیں۔ یہ ساؤنڈ ویوز ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں، تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے اس کا 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار ٹیکنالوجی کی ٹیم یوناگانی آئی لینڈ کے قریب پہنچی تو انہوں نے یہاں پر سمندر کے باٹم کو کمپلیٹ سکین کیا۔ جب سکین کا کمپلیٹ 3D سکین ماڈل بنایا گیا تو اس جگہ کی کمپلیٹ حقیقت سامنے آ چکی۔ جب پہلی بار اس کا 3D ماڈل دیکھا گیا تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت اور شاندار محل نما سٹرکچر تھا۔ اس سٹرکچر کی ڈسکوری نے پوری دنیا کے
आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए योनागोनी आइलैंड पर आने के लिए लगा हुआ था, जिनमें से एक जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मसाकी किमोरा भी थे। जब प्रोफेसर किमोरा ने इस स्ट्रक्चर को देखा तो इनका मानना था कि इसमें से कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का ही बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये बात साबित हो रही थी कि ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर था और ये किसी सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में भी मौजूद था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक टनल भी मौजूद थी जो इसकी एंट्रेंस हुआ करती थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर्स में जाने का मुकम्मल रास्ता भी बना हुआ था। ये स्टेयर्स स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और टॉप पर फ्लैट टेरेस बने हुए थे और यहाँ टॉप पर एक ट्रायंगल शेप का स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। प्रोफेसर का मानना है कि लोग पूल में नहाने के बाद यहाँ टेरेस पर सन बात करते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि हज़ारों लोग एक ही वक्त में यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। योनागोनी के समंदर पर पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, पाथवे और स्टेयर्स भी थी और यहाँ तक कि यहाँ टेरेस के ऊपर एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ये सब चीज़ें प्रोफेसर के मुताबिक जाहिर कर रही थी कि ये उस सिविलाइजेशन के रहने वालों का कैसल हुआ करता था। देखने से पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फोरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन्स ब्लॉक से नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस बड़े पत्थर को तराश कर ऐसा कैसल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्किटेक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा, यानी ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर होता था और यहाँ पर इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अब कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। क्या ये स्ट्रक्चर प्लूटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना अटलांटिक है या फिर वो ज़मीन के अंदर कहीं और छुपा पड़ा है? उम्मीद है आपको नाउ टीवी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।